بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ تعمیل اوامر میں کامیابی سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 187 عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنہ من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ 5 اعمال کرتا ہو، جو شخص ایمان کے ساتھ 5 اعمال کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر اہتمام سے اس طرح پڑھے کہ ان کا وضو اور رکوع سجدہ صحیح طور پر کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اگر حج کی طاقت ہو تو حج کرے، خوش دلی سے زکوٰۃ دے اور امانت ادا کرے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، امانت کے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امانت کے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنابت کا غسل کرنا، جنابت کا غسل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کے دینی اعمال میں سے کسی عمل پر اعتماد نہیں فرمایا سوائے غسل جنابت کے۔ اللہ، کیونکہ غسل جنابت ایسا چھپا ہوا عمل ہے کہ اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف ہی اسے آمادہ کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جنابت کا غسل یعنی جب بیوی سے ہم بستری کر لے اس کے بعد جو غسل ہوتا ہے اسے جنابت کا غسل کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 188 عن فضالة بن عبید الانصاری رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا زعیم لمن آمن بی واسلم وهاجر ببیت فی ربض الجنہ وبیت فی وسط الجنہ وانا زعیم لمن آمن بی واسلم وجاهد فی سبیل اللہ ببیت فی ربض الجنہ وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، فرما برداری اختیار کرے اور ہجرت کرے، ایک گھر جنت کے مضافات میں، ایک گھر جنت کے درمیان میں دلانے کا ذمہ دار ہوں، اور میں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، فرما برداری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے، ایک گھر جنت کے مضافات میں، ایک گھر جنت کے درمیان میں اور ایک گھر جنت کے بالا خانوں میں دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہر قسم کی بھلائی کو حاصل کر لیا اور ہر قسم کی برائی سے بچ گیا، اب اس کی موت چاہے جیسے آئے وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت کا مستحق بنائے۔